ایک عجیب سا اکیلا پن ہے، سب کچھ ہے لیکن اندر سے دل خالی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا کریں۔ یہ بہت عام سا مسئلہ ہو گیا نا۔ بظاہر آپ دیکھیں تو آج کا انسان جتنا کنیکٹڈ ہے اتنا تو تاریخ میں کبھی نہیں تھا۔ آج کا انسان سب سے زیادہ کنیکٹڈ ہے۔ ہاتھ میں موبائل ہے، فیس بک، واٹس ایپ اور ہزار دوستوں کی لسٹ ہے۔ ٹویٹر، انسٹاگرام پر دنیا بھر کی خبریں چل رہی ہیں۔ لیکن رات کو جب یہ بندہ اپنے کمرے میں اکیلا ہوتا ہے تو یقین مانو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے اس دنیا میں اس کا کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک عجیب سی وحشت ہوتی ہے، دل ڈوب رہا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی۔ تنہائی محسوس ہوتی ہے، ہر کوئی موجود ہوتا ہے مگر پھر بھی اکیلا پن محسوس ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی یہ اکیلا پن اور یہ پریشانی ہے تو کیوں ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، اور یہ بات بالکل سیدھی سی بات ہے، کوئی فلسفی بات نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی فلسفی نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل کا کنیکشن غلط جگہ جوڑ لیا ہے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، جو چیز جس نے بنائی ہوتی ہے نا اس کا مینول اسی کے پاس ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی گاڑی ایسی ہے جس کو ٹوئیٹا والوں نے بنائی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو ٹھیک بھی انہی کا میکینک ہی کرے گا۔ اب آپ ٹوئیٹا کی گاڑی لے کر، ویسے تو کسی کے پاس آپ لے جا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن سارا سامان وغیرہ انہی کے پاس بہتر انداز میں ملے گا۔ تو اگر آپ ٹوئیٹا کی گاڑی لے کر سوزوکی کے میکینک کے پاس جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے، جو آپ چاہ رہے تھے وہ نہ ہو، تو اس طرح تو آپ کی گاڑی کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو ٹھیک اسی طرح اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ انسان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ اگر کنیکشن ٹوٹے گا تو دل بے سکونی کے دلدل میں پھنستا چلا جائے۔ تو جس نے پیدا کیا اسی کے پاس اصل مینول ہے۔ یہ جو ہمارا دل ہے نا، یہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اسے اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دل کی خوراک دنیا کو نہیں رکھا ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس دل کو بھرنے کے لیے دنیا بھر کی چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ نئی گاڑی آ جائے گی تو دل کو سکون مل جائے گا، فلاں سے شادی ہو جائے گی تو دل کو سکون مل جائے گا، جس سے سیٹنگ ہے وہ مل جائے تو دل کو سکون مل جائے گا، اس کے ابا راضی ہو جائیں تو بس کافی ہے، دل کو سکون مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا یار۔ بینک بیلنس بڑھ جائے گا، پیسہ آ جائے گا، فلانا موبائل آ جائے گا تو دل کو سکون مل جائے گا۔ کیا ایسا ہی ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ دل کو سکون کیسے ملے گا یہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ایسا فارمولہ بتا دیا ہے جس کے بعد کسی ماہر نفسیات کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ آج کل آپ دیکھیں نا، ہر کوئی بندہ آپ کو ڈپریشن کا شکار نظر آئے گا۔ نوجوان ڈپریشن میں مبتلا ہے، پیسہ والا شخص جس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے وہ بھی ڈپریشن میں مبتلا ہے، نیند کی گولیاں لے رہا ہے۔ تو ڈپریشن کے علاج کے لیے ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں، وہ طرح طرح کی ورزش بتاتے ہیں، دوائیاں دیتے ہیں، مگر اس سے کوئی اثر ہوتا ہی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اصل علاج کیا ہے؟ اصل علاج وہی ہے جو اللہ نے بتا دیا ہے۔ دل کو سکون کیسے حاصل ہوگا اس کا علاج اللہ نے بتا دیا ہے۔ اللہ نے سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو اور یاد رکھو، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ بس بات ختم ہو گئی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ بھائی تم پوری دنیا چھان مارو، تم امریکہ چلے جاؤ، جاپان چلے جاؤ، یورپ چلے جاؤ، دنیا کے مہنگے ترین بستر پر سو جاؤ، دنیا کے کسی بھی جگہ چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا،
ریشم کا بستر لے آؤ اور اس پہ سو جاؤ، ایئر کنڈیشن ہو، سب کچھ ہو، تمہیں نیند کی گولی کھائے بغیر نیند نہیں آئے جب تک اس دل کا کنیکشن اللہ سے نہیں جڑے گا۔ کیونکہ سکون پیسوں سے تھوڑا ہی ملتا ہے، اگر پیسوں سے سکون ملتا تو پیسے والے سب سے زیادہ خوشحال ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ تو سکون صرف پیسے سے نہیں ملتا ہے، سکون تو اللہ کی طرف سے اترتا ہے۔ یہ جو سکینہ ہوتا ہے نا، سکینہ کہاں سے نازل ہوتا ہے؟ اوپر سے نازل ہوتا ہے، آسمان سے، اللہ کی جانب سے نازل ہوتا ہے۔ تو یہ سکون اور یہ سکینہ یہ اللہ کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ آپ اے سی خرید سکتے ہیں ٹھنڈی ہوا کے لیے، ٹھیک ہے نا، لیکن دل کی ٹھنڈک اے سی سے میسر نہیں ہوتی ہے، دل کی ٹھنڈک بازار سے نہیں ملتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اب آتے ہیں اس بات پر کہ یار کیا کریں جب یہ کیفیت طاری ہو، دل بے سکونی میں مبتلا ہو، دل پریشان ہو، کیا کرنا چاہیے؟ دل اکیلا ہو، گھبراہٹ کا شکار ہو، گھبراہٹ ہو رہی ہو، تو ہمیں پریکٹیکلی فزیکلی کیا کرنا چاہیے؟ کیا کام کریں جس سے دل کو سکون حاصل ہو؟ میں آپ کو چند سیدھے سیدھے کام بتاتا ہوں، کچھ باتیں آپ نوٹ کریں، ٹھیک ہے نا، کاپی قلم لے کر بیٹھ جائیں۔ اچھا یاد رکھیے، کوئی کتابی باتیں نہیں ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ زندگی کا تجربہ ہے، نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، اس لیے دل کے کانوں سے سنیں اور اسے نوٹ کرنے کی کوشش کریں اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپلائی بھی کریں۔ نمبر 1، لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں، لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں، یہ سب سے پہلی بات۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی خوشی کی چابی لوگوں کے ہاتھ میں دے دی۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اہمیت دیں، لوگ ہم سے پیار کریں، لوگ ہمارا خیال رکھیں، لوگ ہمیں کبھی دھوکہ نہ دیں۔ یاد رکھیں، انسان کی فطرت ہے دھوکہ دینا، انسان بہت کمزور ہے، وہ آپ کی توقعات کبھی پوری نہیں کر سکتا، آپ کی امیدیں کبھی پوری نہیں کر سکتا، وہ آپ کی امیدوں پر کبھی کھرا نہیں اتر سکتا۔ کبھی نہ کبھی کوئی ایسی بات ایسی سامنے ہوگی، کوئی ایسا کام وہ کر بیٹھے گا جس کی وجہ سے آپ کا دل ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں تو الٹا یہ میری مدد کرے گا۔ آپ کسی انسان کے لیے کوئی بھی کام کریں، اور انسان میں سب سے بہترین انسان وہ ہوتا ہے، خیر الناس من ينفع الناس، حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، مگر فائدہ پہنچانے کے بعد اس سے بدلے کی امید نہ رکھیں، اس سے یعنی امیدیں وابستہ نہ کر لیں، کیونکہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی آپ مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مصیبت میں آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، معاونت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، مدد کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، مگر عین ٹائم میں جب آپ مصیبت میں پڑتے ہیں وہ آپ سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، وہ آپ کے پاس ہوتا نہیں ہے، آپ کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، ایک ٹائم پہ آپ نے پیسے کے ذریعے سے اس کی مدد کی تھی، مگر آپ کو فی الحال ضرورت ہے، مگر وہ پیسے سے آپ کی مدد نہیں کر رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، حالانکہ اس کے پاس ہے، اور یہ نیچرل بات ہے، انسان کی فطرت میں یہ داخل ہے۔ تو اس وجہ سے جب بھی کسی کی مدد کریں، ہیلپ کریں، امداد کریں، اس وجہ سے نہ کریں کہ بھائی میں اس کی مدد کر رہا ہوں تو بعد میں یہ میری مدد کرے گا، میرا کام آئے گا، ایسا نہیں۔ جب بھی کوئی کام کریں نا، اللہ کے لیے کریں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب اللہ کے لیے آپ کریں گے تو جس کے لیے آپ نے یہ کام کیا ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ بعد میں آپ کو دھوکہ دے یا آپ کی مدد نہ کرے، عین ٹائم میں آپ کو منع کر دے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، آپ ڈپریشن کے شکار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، الجھن نہیں ہوگی، یہ نہیں سوچیں گے یار میں نے اس کے لیے پتہ نہیں کیا نہیں کیا ہے اور اس نے مجھے اینڈ ٹائم میں دھوکہ دے دیا، ٹھیک ہے نا۔ تب آپ سوچو گے کہ نہیں، میں نے جو کام کیا میں نے اللہ کے لیے کیا ہے اور اللہ نے مجھے ثواب دیا ہے اور مجھے اجر دے گا، ٹھیک ہے نا، بس اتنا کافی ہے، اللہ کی طرف سے اجر ملنا کافی ہے۔ اس وجہ سے کسی انسان کے لیے بطور خاص کسی انسان کے لیے کوئی کام نہ کریں، جب بھی کوئی کام کریں گے اللہ کے لیے کریں گے۔ انسانوں سے امیدیں کم لگائیں، ایک باپ اپنے بیٹے سے امیدیں لگاتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ سے امیدیں لگاتا ہے، مگر بسا اوقات بیٹا اپنے باپ کے مزاج کے مطابق نہیں اترتا ہے،
باپ اپنے بیٹے کے مزاج کے موافق نہیں اترتا ہے، تو پھر یہ امیدیں یعنی یعنی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، انسان پاگل ہو جاتے ہیں کہ یار میں نے اس کے لیے کیا نہیں کیا، یہ صلہ دیا تم نے میری محبت کا، یہ صلہ دیا تم نے میری مدد کا، یہ صلہ دیا تم نے جو میں نے تمہارے ساتھ اچھائیاں کی ہیں، یہ صلہ دے رہے ہو تم میرے ساتھ ایسا کرو گے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو میرے بھائی یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ ڈپریشن میں کیوں جاتے ہو؟ اس لیے کہ آپ نے امیدیں وابستہ کر لی ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے کسی سے امیدیں وابستہ نہیں کرنا ہے، امیدیں صرف وابستہ کرنا ہے صرف اللہ سے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ انسان فطرتاً کمزور واقع ہوا ہے، نیچر کے اعتبار سے کمزور واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کی امیدوں پر کھرا کبھی نہیں اتر سکتا، ہاں کبھی اتر گیا کبھی نہیں اترا، ہمیشہ جو اس سے آپ امیدیں وابستہ کریں گے ان امیدوں پر وہ کھرا اتر جائیں کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ ریئلٹی ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آج جو آپ کا سب سے اچھا دوست ہے، کل وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو جائے گا، اور ہوتا ہے انسان اپنی زندگی میں بیزی ہو جاتا ہے، بہت بیزی ہو جاتا ہے۔ ایک ٹائم وہ بھی ہوتا ہے کہ جس ٹائم میں آپ اس کے بغیر رہ نہیں پاتے ہیں، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ ہوتا ہے۔ وہی جب انسان اپنے اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہے، شادی بیاہ ہو جاتی ہے، بچے وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو انسان اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کے پاس کال کرنے کے لیے، خیریت معلوم کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں، ایسے بندوں کو طعنہ مارتے ہیں، یار تو بے وفا نکلا، تو میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ حالانکہ آپ جو فون کر رہے ہو نا، آپ بھی برسوں کے بعد فون کر رہے ہو اور اس پر احسان جتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہ آپ فون کریں گے نہ وہ فون کرے گا، انسان کی لائف بہت بیزی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو آج آپ کا سب سے اچھا دوست ہے، کل وہ اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہو جائے گا کہ اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہوگی۔ جب آپ لوگوں سے امیدیں لگاتے ہیں اور وہ پوری نہیں ہوتی ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے، انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر یہ اکیلا پن محسوس ہوتا ہے، یار میں نے پتہ نہیں اس کے لیے کیا نہیں کیا ہے، مگر اس نے مجھے ایسے موڑ پر چھوڑا ہے کہ جہاں سے میرا نکلنا مشکل ہے۔ اس وجہ سے میرے پیاروں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اپنی امیدوں کا مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات کو بنائیں۔ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا نا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر دنیا کی کوئی تنہائی آپ کو پریشان نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا؟ مالک الملک وحدہ لا شریک لا، اللہ رب ذوالجلال اگر کسی کے ساتھ ہو جائے تو اس کو کس چیز کی ضرورت ہے بھائی؟ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی اسے، ٹھیک ہے نا؟ اب مثال کے طور پر دنیا میں اگر کسی بڑے انسان کا ہاتھ آپ کے سر پر ہو اور وہ آپ کی ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہو، آپ کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بھلا آپ کو کیا ٹینشن ہوگی سوائے اس بات کی کہ یار یہ بندہ جلدی نہ مر جائے کیونکہ یہ میری کفالت کر رہا ہے، اس کو کچھ نہ ہو جائے، بس اللہ اس کی خیر کرے، اس بات کی ٹینشن ہوگی، باقی کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی، کیونکہ اس بندے کا ہاتھ آپ کے سر پر ہونا ہی یہ بہت بڑی بات ہے، آپ کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح جو اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اگر وہ ساتھ ہیں تو انسان کو کیا چاہیے؟ کچھ اور نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے پہلی بات ہے کہ لوگوں سے امیدیں وابستہ نہیں کرنا ہے، امیدیں وابستہ کرنا ہے صرف اور صرف اللہ سے، امیدوں کا مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات کو بنانا ہے۔ نمبر 2، سجدے میں جا کر رو لیا کریں۔ یہ جو رات کے وقت دل گھبراتا ہے نا، دل پریشان ہوتا ہے، تنے تنہا آپ رات میں سوچ رہے ہیں، کوئی آپ کے پاس نہیں ہے، دل مغموم ہے، ٹھیک ہے؟ کسی سے آپ وہ باتیں شیئر نہیں کر پاتے ہیں اور کر نہیں سکتے، آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں کسی سے، اپنے دوست سے، اپنے گھر والوں سے یہ باتیں میں شیئر کروں گا کہ میری جو ابھی فی الحال حالات چل رہے ہیں، میرے ساتھ جو مسئلے چل رہے ہیں، اگر میں اپنے گھر والوں کو بتاتا ہوں تو وہ مجھے ڈانٹیں گے، وہ مجھے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا؟ کیا ہم نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا؟ تم نے کیوں کیا ہے؟ اب بھگتو، تمہیں منع کیا تھا، بارہا منع کیا تھا، تمہیں کرنا نہیں چاہیے تھا، اب تم حالات سے دو چارو، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دوستوں کو اگر آپ بتاتے ہیں، دوست بھی مذاق اڑائیں گے، ایسی صورت میں کیا کریں؟ دل بوجھل ہے نا۔ دیکھو یہ دل دراصل یہ دل پکار رہا ہوتا ہے،
کہ مجھے میرے رب سے جوڑ دو۔ دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا تعلق میرے رب سے جوڑ دو، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس وقت موبائل اٹھا لیتے ہیں، کوئی گانا لگا لیا، سیڈ گانا، ادھر دل مغموم ہے، دل پریشان ہے، چلو سیڈ گانا سنتے ہیں۔ اگر سیڈ گانے سے دل کو سکون ملتا نا، تو آج دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا۔ اگر کامیڈی ویڈیوز دیکھنے سے دل کو سکون مل جاتا اور آپ پریشانی سے باہر آ جاتے، ٹھیک ہے نا، تو پھر کامیڈیوں کی یعنی کامیڈین کی اچھی دکان چل رہی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ صرف بہلانے کی بات ہے، دل کو بہلانے کی بات ہے، چلو یار کامیڈی دیکھ لو تو دل کو سکون مل جائے گا، تھوڑی ہنسی، آپ بظاہر ہنسو گے مگر سکون نہیں ملے گا۔ جو اندرونی سکون ہے اس کا احساس کر کے تو دیکھو، اللہ سے اپنے دل کے کنیکشن جوڑ کے تو دیکھو، پھر پتہ چلے گا کہ سکون کسے کہتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھائی دل مغموم ہے، دل پریشان ہے، چلو سیڈ گانا لگا لیا، کوئی فلم دیکھ لیا، سوشل میڈیا پر ٹائم ضائع کرنا شروع کر دیا۔ اس سے اور دل پریشان ہوتا ہے، دل کو سکون نہیں ملتا ہے، ڈپریشن میں اور مزید آپ اترتے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، جب دل اداس ہو تو اس کا مطلب ہے کہ دل کو کس کی ضرورت ہے؟ کسی سیڈ گانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی فلم کی ضرورت نہیں ہے، کسی کامیڈی ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کس کی ضرورت ہے؟ دل کو اللہ کی ضرورت ہے۔ دل یہ پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے میرے پیارے بندے، میرا تعلق میرے رب سے جوڑ دے، اے میرے پیارے بندے میرا تعلق اپنے رب سے جوڑ دے، بس تجھے سکون مل جائے گا۔ اس لیے کیا کرنا ہے ایسے موقع پر؟ فوراً اٹھنا ہے، تازہ دم وضو کرنا ہے، مصلی بچھانا ہے اور نفل کی نیت کر کے سجدے میں گر جانا ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھو، سجدے میں جا کر اللہ سے ایسے بات کریں جیسے کسی دوست سے بات کرتے ہو، اس سے ساری باتیں جس طرح شیئر کرتے ہو اپنے رب سے، اللہ سے شیئر کرو۔ 2 رکعت نفل پڑھو، نفل پڑھنے کے بعد رو رو کر دعائیں کرو، اپنی پریشانیوں کا اللہ کو بتاؤ کہ اللہ میں بہت پریشان ہوں، میں اکیلا ہو گیا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کو عربی میں لمبی چوڑی دعائیں نہیں کرنی آتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تو ہر زبان سے واقف ہے، اللہ نے ہمیں زبان سکھائی ہے تو اللہ ہر زبان سے واقف ہے۔ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے دعا نہیں مانگنا آتا، کوئی دقت نہیں ہے، پھر بھی اپنی مادری زبان سے، اردو میں ہو، پنجابی میں ہو، بنگلہ میں ہو، انگلش میں ہو، عربی میں ہو، کسی بھی زبان، جو زبان آپ کی مادری زبان ہے اس زبان میں آپ کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریں اور اللہ سے کہو یا اللہ بڑا اکیلا ہو گیا ہوں، میں بہت اکیلا فیل کر رہا ہوں، یا اللہ میرا دل گھبرا رہا ہے، میرے پاس کوئی نہیں ہے، میں کسی کو بتا نہیں سکتا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، گھر والوں کو بتاؤں گا تو گھر والے ڈانٹیں گے، ابو کو پتہ چلے گا تو ابو طعنہ ماریں گے، امی کو پتہ چلے گا تو امی مارے گی، پٹائی کرے گی، ڈانٹے گی، بہنوں کو پتہ چلے گا بہنیں مجھے شرم کا طعنہ مارے گی، دوستوں کو پتہ چلے گا دوست سارے مذاق بنائیں گے۔ تو ایسے میں کیا کروں؟ سارے در بند ہو چکے ہیں، میری پیٹھ دیوار پہ لگ چکی ہیں، دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے، مجھے سکون دے دیں، مجھے سکون مل نہیں رہا ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی مجھے سکون نصیب نہیں ہے۔ یقین مانو دعا ختم نہیں ہوگی، آپ سجدے سے اٹھ نہیں پائیں گے، یا آپ ویسے نارملی دعا کر رہے ہیں اور آپ کے آنسو رخسار سے بہتے ہوئے نیچے نہیں گریں گے، آپ دعا ختم نہیں کر پائیں گے، مگر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے سینے سے جیسے کوئی پہاڑ ہٹ گیا ہو، جیسے کوئی پہاڑ ہٹ گیا ہو، آپ دل کی بوجھل کو کم محسوس کریں گے، ٹھیک ہے نا، بہت اچھا فیل کریں گے، کیونکہ جب انسان پریشان حال ہوتا ہے اور دل میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو اسے پریشان کر رہی ہوتی ہے، تو جب تک اس بات کو نہ نکال دے، چاہے کسی انسان کے پاس شیئر کریں یا پھر کسی کے پاس شیئر جب تک نہیں کرتا تو دل کو بوجھل محسوس ہوتی ہے۔ تو سب سے بہترین تو وہ ذات عالی ہے جس سے آپ شیئر کریں، وہ کچھ کہے گا نہیں، وہ تو پہلے سے جانتا ہے، آپ اس سے شیئر کر کے تو دیکھیں۔ ہم عام طور پر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، کبھی انسٹا میں سٹوری لگا دیتے ہیں، کبھی واٹس ایپ میں سٹوری لگا دیتے ہیں، ہمیں یہ سب نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے دوستوں کو شیئر نہیں کرنا ہے۔ اپنے گھر والوں سے آپ اگر
یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں بتانے میں فائدہ ہوگا تو آپ بتا سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جسے مقدم رکھنا چاہیے، جسے شیئر کرنا چاہیے، اسے ہم شیئر کرتے نہیں۔ بہت زیادہ حالات خراب ہو جاتے ہیں تب جا کے ہم مسجد کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، تب جا کے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ خیر کا معاملہ فرما، لیکن جو کام پہلے کرنا چاہیے تھا وہ ہم پہلے نہیں کرتے، ہم بعد میں کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی مسئلہ پیش آئے، کوئی بھی دقت ہو، تو سب سے پہلے اللہ کے در کو کھٹکھٹاؤ، اللہ سے کہو کہ اللہ میں بہت پریشان حال ہوں، میرے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے، جو اپنے تھے وہ بھی بچھڑ گئے، جن سے میری امیدیں وابستہ تھی وہ امیدوں پر کھرے نہیں اترے ہیں، وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اب میں کیا کروں تو کیا کروں، ایسی صورتحال میں کہاں جاؤں؟ یہ سب آپ اللہ سے شیئر کریں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ نمبر 3 پر ہے فارغ نہ رہیں۔ ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے، خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جب بندہ فارغ ہوتا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا ہے، تو بستر پہ لیٹا چھت کو گھور رہا ہوتا ہے، تو شیطان ایسے ٹائم پہ آ کر وسوسے ڈالتا ہے، پچھلی پرانی باتیں یاد دلاتا ہے، اگر کسی کا بریک اپ ہو گیا وہ بریک اپ والی باتیں یاد دلاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ساری باتیں یاد دلاتا ہے، جیسے کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، کس نے کی ہے اور کیوں کی ہے، یہ ساری باتیں یاد دلاتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر مقابلہ آرائی کرنے کے لیے شیطان وسوسہ دیتا ہے کہ اس نے تیرے ساتھ ایسا کیا ہے، تجھے بھی تو ایسا کرنا چاہیے، تو بھی تو بتائیں کہ تو کتنا بڑا فنٹر ہے، تو بھی تو بتائیں کہ تو یہاں کا کتنا بڑا ڈان ہے، تو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری باتیں یاد دلاتا ہے، اور مستقبل کا خوف دلاتا ہے، ہائے میرا کیا بنے گا، میں تو کسی کام کا نہیں رہا، گھر والے تانا مار رہے ہیں، میری بیوی تانا مار رہی ہے، ٹھیک ہے، دوستوں میں میری کوئی عزت نہیں ہے، لوگوں میں میری کوئی عزت نہیں ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ جب آپ جتنا زیادہ فارغ رہیں گے، کوئی کام نہیں کریں گے، تو یہ ساری خرافات ذہن میں آتی رہیں گی۔ اس وجہ سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کا سب سے بہترین علاج ہے کہ خود کو مصروف رکھیں، کوئی اچھا مشغلہ اپنائیں، کوئی کام کریں، کسی کام میں بیزی ہو جائیں، دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جائیں، ان کے ساتھ گھومیں، آپ کو اچھا فیل ہوگا، آپ کا غم دور ہوگا، یا کوئی کام کرنا شروع کر دیں، کسی کام میں جڑ جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو مطالعہ کرنے کا شوق ہے، پڑھنے کا شوق ہے، تو کتابیں پڑھیں زیادہ سے زیادہ، فری نہ بیٹھیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مشغول کر لیں، لکھنے کا شوق ہے تو لکھیں، دوستوں کے ساتھ فٹ بال یا کرکٹ کھیلنے چلے جائیں، اپنے آپ کو جسمانی طور پر اتنا تھکا دیں کہ ایکسرسائز کیا کریں۔ ایسے دور میں، ایسے ایام میں جب آپ پریشانی میں مبتلا ہو، تو ایسے ٹائم میں ایکسرسائز کیا کریں، اور اپنے آپ کو جسمانی طور پہ اتنا تھکا دیں کہ بستر پر لیٹتے ہی یہ ساری فکریں آپ کو نہ گھیر سکے، بلکہ بستر پر لیٹتے ہی فوراً نیند آ جائے، نیند کی گولی کھانے کی ضرورت نہ پڑے، اتنا اپنے آپ کو تھکا دیں۔ اسی طرح نمبر 4 پر یہ ہے کہ یعنی کبھی کبھی حالات اتنے سخت ہو جاتے کہ بندے کو لگتا ہے کہ یار میں بالکل تنہا رہ گیا ہوں، میرا کوئی ہمدرد نہیں ہے، کوئی غمگسار نہیں ہے، کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس وقت کے لیے قرآن مجید میں ایک بہت خوبصورت آیت، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار سور میں تھے اور دشمن بالکل سر پر پہنچ گئے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کس طرح تسلی دی تھی؟ حضرت ابو بکر کو اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ آیت صرف غار سور کے لیے نہیں تھی، یہ قیامت تک آنے والے ہر اس اداس اور اکیلے انسان کے لیے جو زندگی کی مشکلات میں پھنس گیا ہے، جو ٹینشن میں مبتلا ہے، جو حالات کا مارا پھر رہا ہے، جس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ جب آپ کو لگے کہ کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، کوئی آپ کے دکھ کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، تو اس آیت کو یاد کر لیا کریں۔ آپ اپنے آپ سے کہیں کہ غم نہ کر، تیرا رب تیرے ساتھ ہے، تیرا رب تیرے ساتھ ہے، جس طرح تیرا رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، ٹھیک تیرا رب اسی طرح تیرے ساتھ بھی ہے۔ اور جس کے ساتھ زمین و آسمان کا مالک ہو، زمین و آسمان کا رب ہو، وہ اکیلا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اکیلا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، ایسے ٹائم میں استغفار کی کثرت کریں،
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، خاص طور پر استغفار۔ کیوں استغفار کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم سے دن بھر میں نہ جانے کتنے چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، کبیرہ صغیرہ ہر طرح کے گناہ ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے دل پر ایک میل جم جاتا ہے، اور وہ میل ہمیں بے سکونی کی شکل میں محسوس ہوتا ہے۔ اس میل کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے دل کے اندر عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے، دل میں ایک بے سکونی فیل ہوتی ہے۔ تو استغفار کیا کرتا ہے؟ استغفار اس میل کو دھو دیتا ہے، اور درود شریف پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس کا احساس کرنا چاہتے ہیں، سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو درود شریف پڑھ کر دیکھیں۔ میری آخری بات آپ سے، میری آخری گزارش، آخری نصیحت ہے کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ ہے ہی امتحان کی جگہ، یہاں مستقل سکون مل ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کو پریشانی ہے تو پریشانی کا حل ہے کہ آپ اللہ سے شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ جو چیزیں آپ کو شروع میں بتائی ہیں اس پر عمل کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ساری پریشانیاں مکمل ختم ہو جائیں اور آپ کو مکمل سکون مل جائے، کوئی ٹینشن نہ ہو، ٹھیک ہے نا، کسی بھی اعتبار سے کوئی دقت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، ایسا دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، آزمائش کا گھر ہے، امتحان کا گھر ہے۔ یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو وہ نہیں کہہ سکتا، وہ دعوے کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی ایسا بندہ ایسا دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، گھر کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے۔ آپ دیکھ لینا کسی نہ کسی اعتبار سے آپ کو پریشانی ہوگی، کسی نہ کسی اعتبار سے، کوئی نہ کسی اعتبار سے آپ کو کوئی نہ کوئی مشکل ہوگی، ٹھیک ہے؟ اگر کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی پریشانی نہ ہو تو انسان باغی بن جائے گا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ رزق کی کشادگی کر دیں، مراد یہ ہے کہ اللہ ہر طرح کی خواہشیں، آپ جو چاہتے ہیں، آپ کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں، آپ کی ساری امیدیں پوری ہو جائیں، آپ کی ساری ڈیمانڈیں پوری ہو جائیں، آپ کو کسی چیز کی کوئی شکایت نہ رہے، تو آپ اللہ کو نہیں پکاریں گے۔ یہ پریشانی کا آنا بھی ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اس پریشانی کے وقت میں انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اگر پریشانی نہ آتی، غم میں آپ مبتلا نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ آپ کو غم میں مبتلا اگر نہ کرتا، تو آپ کبھی بھی اللہ کے در پر نہیں آتے۔ یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ پھر بھی ہمیں اللہ سے دعا کیا کرنی چاہیے؟ اللہ سے عافیت کی زندگی مانگنی چاہیے۔ تو اس کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہے کہ آپ اللہ سے پریشانی طلب کریں، آپ اللہ سے غم طلب کریں، آپ اللہ سے مشکلات طلب کریں، مصائب طلب کریں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ آپ طلب کیا کریں گے کہ اللہ عافیت کی زندگی نصیب فرما، ایسی زندگی نصیب فرما جس میں یعنی مصیبتیں نہ ہوں، ٹینشنیں نہ ہوں، عافیت والی زندگی نصیب فرما، ٹھیک ہے نا؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ تو اللہ سے ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے؟ اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرما، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں اگر کوئی بھی پریشانی ہے، دکھ ہے، ٹینشن ہے، کچھ بھی ہے نا آپ کے ساتھ، کوئی بھی مسئلہ ہے، یاد رکھیں یہ مکمل ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ یہ دنیا تو ایسی جگہ ہے، کبھی کوئی دکھ آئے گا، کبھی کوئی پریشانی آئے گی، کبھی دل اداس ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ جنت نہیں ہے۔ ہاں، جنت نام کس کا ہے؟ جنت کا نام ہی وہ جگہ ہے جہاں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی اکیلا پن نہیں ہوگا، کوئی تنہائی نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ تو اس دنیا میں جنت تلاش کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ جنت جیسا سکون چاہیں گے، وہ آپ کو کسی میں نہیں ملے گا، نہ پیسے میں ملے گا، نہ نرم بستر میں ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر سکون واقعتاً چاہتے ہیں تو سکون اللہ کے ذکر میں ملے گا، جتنا سکون ملے وہ اللہ کے ذکر سے ہی مل سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی اور چیز میں آپ کو ذاتی سکون اور اندرونی سکون نہیں مل سکتا، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے اپنے آپ کو نارمل رکھے، خوش رہا کریں، مسکرایا کریں، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس پر شکر ادا کریں۔ آپ کے پاس صحت ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ کروڑوں کی نعمت ہیں، یہ کم نعمتیں ہیں، یہ کروڑوں کی نعمتیں ہیں۔ ان پر فوکس کریں گے تو وہ چیزیں جو نہیں ہیں آپ کے پاس، ان کا غم چھوٹا ہو جائے گا۔ اور جب بھی دل اکیلا محسوس ہو تو بس مصلی بچھائیں اور اللہ سے کنیکشن جوڑ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ایسا قرار دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، آپ کو وہ سکون نصیب ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔
آمین یا رب العالمین.